وعجل فرجا. اس آیت کی، اس سورہ کی تفسیر میں وقال الانسان ما لہا، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے، کانپنے لگے. کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے، یہ زلزلہ رک نہیں رہا. توجہ ہے نا؟ کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں آ گئے. مسجد میں جب آئے تو وہاں 2 افراد کھڑے تھے جن کے نام میں نہیں لے پاؤں گا. یہ لینے میں حرج نہیں ہے، میں کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اور کچھ ہے. تو اب وہ پہلے اور دوسرے کیونکہ میں کوئی تبر وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ. تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مسلمان آئے اور دونوں سے کہا کہ زلزلہ رک نہیں رہا، ہمارے دل دہل رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ ہم خود کانپ رہے ہیں. کہ کیا کیا جائے، مسجد نبوی ہے، ذرا کوئی واسطہ دو. پہلے نے دوسرے کو دیکھا، کیا کریں؟ دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں. اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں. تو ایک مرتبہ دونوں چلے، کہا مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو، علی کے پاس چلتے ہیں. کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے. مولا مسکرائے، کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا. گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ، ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا، چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا. مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو، میرے ساتھ باہر چلے. سب مدینے سے باہر نکلے. کہا بیٹھ جاؤ. ایک چھوٹی سی چوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ مولا نے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں. بھائی سارے مجمع کی توجہ. مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا. زلزلہ تھم گیا، زلزلہ رک گیا. مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی. سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے، کیونکہ زمین ہے تراب، مٹی، علی ہے ابو تراب. بنام خدائے رحمان رحیم. آیت نمبر 1 اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب لرزا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، جب زمین کو ایک زلزلے کے ذریعے لرزا دیا جائے گا. اور یہاں مراد قیامت جب آئے گی تو اس وقت آنے والا زلزلہ ہے، جیسے کہ آنے والی آیات خود اس پر گواہی دے رہی ہیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی، خارج کر دے گی زمین اپنے اثقال کو، اپنے وزنوں کو، یعنی جو کچھ زمین کے سینے کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے. کس کو؟ زمین کو. اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ انسان گھبرا اٹھے گا. اب جب اس زلزلے کی شدت دیکھے گا زمین کی تو تعجب سے اور اس ایک عجیب و غریب کیفیت جو اس پر طاری ہوگی وہ پکار اٹھے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. اتنا شدید زلزلہ، اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو تھی اور ہم جس پر انحصار کر رہے تھے کہ ان عمارتوں کو کچھ نہ ہوگا، یہ زلزلہ ایسی تباہی مچا رہا ہے. تو یہ حالت تعجب اور ایک عجیب سی کیفیت جو اس زلزلے کو دیکھ کر اس حالت میں طاری ہوگی، اس حالت میں یہ الفاظ گویا کہ انسانوں کے منہ سے نکلیں گے.
یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی جس دن یہ حادثہ یہ زلزلہ پیش آئے گا، تحدث زمین بولے گی، تحدث حدیث سے ہے یعنی بولنا، کیا بولے گی؟ اخبارہا، اپنی اخبار، اخبار خبر کی جمع ہے، اپنی خبریں سنائے گی، بول کر زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ اب جو زلزلے سے تعجب میں تھا انسان کہ یہ کیا ہو گیا زمین کو، میری ساری ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو گئی ہے، اس کو ایک اور عجیب و غریب چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ زمین نے سب کچھ، سارا ڈیٹا، سارا ریکارڈ باتوں کا، اعمال کا اپنے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، آپ کا رب اسے، اوحا وحی سے ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے، اشتاتن، گروہ گروہ بن کر، مختلف گروہ بن کر۔ اب یہ قرآن میں چند جگہوں پہ ذکر آیا، ان گروہوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ہر علاقے کے برے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گناہوں کی بنیاد پر گروپس بنا دیے جائے، کون لوگ اس گناہ میں زیادہ انوالو تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگوں کو، لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، کس لیے آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دقیق، کتنا باریک بینی والا نظام ہے اللہ کا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا۔ فرمایا آیت نمبر 7 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی جس نے خیر، اچھائی کی ہوگی، یرہ، اس کو دیکھے گا۔ یعنی ایک دفعہ اللہ انسان کو ہر چیز سامنے اس کے دکھا دے گا۔ اور آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، شر خیر کا اپوزٹ، خیر کی ضد، شر یعنی برائی، شر یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔